ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک ہو یا دونوں ہوں، ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے یعنی تجھے کوئی بات پسند نہ ہو تو بھی ان سے مت کہو اور انہیں جھڑکنا نہیں اور ان سے خوب ادب کے ساتھ پیش آؤ. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے. شاعر نے بہت خوب کہا ہے، ماں ساتھ ہے تو سایہ قربت بھی ساتھ ہے. ماں ساتھ ہے تو سایہ قربت بھی ساتھ ہے. ماں کے بغیر دن بھی لگے جیسے رات ہے. ماں کے بغیر دن بھی لگے جیسے رات ہے. میں دور جاؤں اس کا سایہ میرے ساتھ ہے. میں دور جاؤں اس کا میرے سایہ ساتھ ہے. میرے لیے تو ماں ہی میری کائنات ہے. رب جہاں نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا پہ آئی مصیبت بھی ٹال دی. قرآن میں ماں کے پیار کی اس نے مثال دی، جنت اٹھا کے ماؤں کے قدموں میں ڈال دی. محترم حضرات، یہ اتنا نازک اور اتنا اہم موضوع ہے جو ہر ایک کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. ماں ہے تو دنیا ہے، اگر ماں نہ ہوتی تو دنیا میں کیسے آتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ماں نیک ہو تو ہی دعا قبول ہوگی. یہ بھی نہیں ہے.
ماں اگر نمازی ہے سبحان اللہ نور علی نور، اگر ماں نمازی نہیں ہے تو بھی ماں ہے، اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی یا قرآن نہیں پڑھتی یا عمل نہیں کرتی، وہ معاملہ اس کا اپنا ہے، لیکن جو بچہ اس کا بچہ ہے تو وہ اس کا بچہ ہی رہے گا، وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ماں چاہے نمازی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، چاہے نہ ہو، اگر وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک صاحب غالباً بسم اللہ نگر میں رہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں۔ جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا تو وہ تعزیت کے لیے آئے اور انہوں نے روتے ہوئے ایک واقعہ سنایا، کہا کہ میں جانتا ہوں ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ماں کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیسے جانتے ہیں، مجھے بھی بتائیں۔ کہنے لگے آج سے تقریباً 50 سال پہلے کرناٹک میں بنگلور میں ایک بیماری پھیلی تھی، کالرا کی بیماری، جس کو ہم دستوں کی بیماری کہتے ہیں، تو وہ بچوں میں تھی۔ صرف بچہ کھڑا کھڑا، بچے کے پیٹ میں درد ہوتا، ابھی بچہ پیٹ کو پکڑتا ہی تھا کہ فوراً کپڑوں میں اس کو اجابت ہو جاتی، پاخانہ نکل جاتا، دست نکل جاتے اور فوراً بچہ جو ہے کمزور ہوتا اور وہیں گر کر اس کی جان نکل جاتی۔ کہنے لگے جب بنگلور میں یہ بیماری پھیلی ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میرا بڑا بھائی تھا جو مجھ سے 2 سال بڑا تھا غالباً، جو انہوں نے بتایا میرے یاد ہے جس طرح سے، کہ وہ گھر کے صحن میں کھڑا ہوا تھا اور کھڑے کھڑے اس نے بہت زور سے اپنی ماں کو آواز لگائی، امی امی سنیں، تو وہ بھاگ کر آئی۔ ماں کہا کیا ہوا؟ 6-7 سال کا بچہ ہوگا۔ اس نے فوراً پیٹ پکڑا اور پیٹ پکڑ کر کہنے لگا کہ امی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بہت زور سے، اور ابھی کہہ ہی رہا تھا، کہتے کہتے ابھی وہ پیٹ پکڑتا ہے، اس کو ایک جلاب آتا ہے اور اس کے پیٹ سے جو ہے جلاب خارج ہو جاتا ہے اور بچہ سست ہو جاتا ہے۔ تو ابھی یہ سست ہوا اور اس سے جلاب ہوا تو اس کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ مجھے پتا ہے یہ مرض کیا ہے، یہ بیماری کیا چل رہی ہے، میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں میری زندگی میرے بچے کو دے دے اور مجھے لے لے، میں جانا پسند کروں گی لیکن میری زندگی بچے کو دے دے۔ تو وہ صاحب بتاتے ہوئے رونے لگے کہ میرے بھائی کو کچھ نہ ہوا اور میری ماں کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ ماں کی دعا اتنی اہم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر، محبوب رسول، اللہ سے بات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے طور پر۔ ماں کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جانے لگے، جلالی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جایا کرتا تھا، بھڑک جایا کرتے تھے، جوش میں آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے پسندیدہ پیغمبر جا رہے ہیں، پہلے بھی گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ سنبھل کر جاؤ، اب اس طرح سے نہیں جس طرح سے پہلے آیا کرتے تھے، اب سنبھل کے آؤ۔ پوچھا کہ اے اللہ اس سے پہلے بھی تو آیا ہوں، بار بار آیا ہوں، یہ جملہ تو آپ نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا، یہ حکم تو کبھی نہیں فرمایا کہ سنبھل کے آؤ۔ کہا کہ ہاں اس لیے نہیں کہا کہ اس سے پہلے جب تم گھر سے چلا کرتے تھے تو تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں چلا کرتی تھی، اب تمہارے پیچھے تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرنے والی نہیں ہے، لہٰذا سنبھل کے آؤ، اس لیے کہ تمہارے ساتھ جو دعائیں آیا کرتی تھی وہ دعا اب موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، تمنا ہوئی، تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کہ کل قیامت کے بعد جنت میں آپ میرا ہمسایہ، میرا پڑوسی کس کو بنائیں گے، آپ یہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلاں شہر کی فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب کی دکان ہے، وہی تمہارا
पड़ोसी होगा वही तुम्हारा साथी होगा। चले गए, पहुँचे, जाकर देखते क्या है कि कस्साब जो है गोश्त बेच रहा है। सलाम कलाम हुआ, मुलाकात हुई। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहीं रहे। कहने लगे क्या आज तुम मुझे अपना मेहमान बनाओगे? वो ज़माना अच्छों का ज़माना था, मेहमान बनाना और मेहमान की इज़्ज़त करना वो लोग जानते थे, उसकी अहमियत का उन्हें अंदाज़ा था। अगर कोई किसी के यहाँ मेहमान आता है तो रिवायत में आता है, हदीस का मफ़हूम है कि जब वो जाता है तो घर की बलाएं उसके साथ चली जाती। आज जब मेहमान आता है हम उसका हाथ पकड़ के होटल में ले जाकर चाय पिलाकर भेज देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को, अगर चाय का हमारे पास इंतज़ाम नहीं है तो आप चाय ना पिलाएं, लेकिन उसको जहां आपकी सबसे अच्छी जगह हो वहां बिठाएं, पानी पिलाएं, बात करें। खैर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपना मेहमान बनाना पसंद करोगे? कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरा मेहमान बन जाइए। उसके बाद जब उस अपने काम से फारिग हुआ, उसने एक थैला लिया, उसमें कुछ खाने पीने का सामान था और लेकर अपने घर चला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी साथ में जा रहे हैं। पहुँचने के बाद उसने कुछ आग वाग जलाई, पकाने के लिए कुछ रखा और वहाँ दो टोकरा, एक कोई टोकरा था, उस टोकरे को उठाया, देखा तो उसमें एक बहुत बूढ़ी औरत उस टोकरे के अंदर मौजूद है। उसने उसको देखा, मुस्कुराया, उसका कपड़े से मुंह साफ किया और जो पकाया था उसको सबसे पहले रोटी को, चूरा वगैरह जो भी उस ज़माने में हुआ करता था, उस खाने का इंतज़ाम किया और अपने हाथों से बड़ी मोहब्बत के साथ उसको खिलाया। और खिलाने के बाद फिर उसका मुंह साफ किया और साफ करने के बाद फिर उसको उठाया और रखा तो उसके होंठ हिलते हुए नज़र आए। उसने हाथ उठाए, उसने होंठों को हिलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि मेरे भाई, ये तेरी माँ क्या कह रही है, ये क्या कहती है, तो ये बता। तो वो हंसने लगा, कहने लगा अरे छोड़ो, मेरी माँ है, मोहब्बत में पता नहीं क्या कहती है, वो इतनी बड़ी बात कहती है, मैं आपको कैसे बताऊं। कहा कि नहीं, बताओ क्या कहती है। तो शख्स ने कहा कि मेरी माँ, जब मैं इसे खाना खिलाता हूँ, इसकी खिदमत करता हूँ, तो मेरी माँ हाथ उठाकर ये दुआ करती है कि अल्लाह कल जन्नत में इसे मूसा का साथी, मूसा का पड़ोसी बना दे। मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की दुआ इतनी पसंद है और इतनी मकबूल है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मकबूल फरमाते हैं और उसको कबूल फरमा लेते हैं। और बद्दुआ भी ऐसी है, ये सोचें कि सिर्फ दुआ लगती है, बद्दुआ नहीं लगती, बद्दुआ उससे भी ज़्यादा लगती है। और माँ बाप दुनिया में एक ऐसी नेमत है जो दोबारा मयस्सर नहीं आती। आप मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, दुनिया की हर खुशी हासिल कर सकते हैं, लेकिन माँ और बाप एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी नेमत है, जब तक वो हमारे पास है तो खुशी ही खुशी है, और जब वो चली जाती है तो वो नेमत, दुनिया हम अपनी अगर ज़िंदगी भी दे दें तो वो नेमत हमें दोबारा मयस्सर नहीं आ सकती। और जिस तरह माँ की दुआ दुनिया में काम करती है और आखिरत में काम करती है, इसी तरह माँ की बद्दुआ भी दुनिया में काम करती है और आखिरत में भी उसके लिए वही है। और हज़रात उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि माँ बाप जो दुआ देते हैं उस दुआ का रिज़ल्ट दुनिया ही में मिल जाता है, और माँ बाप जो बद्दुआ देते हैं उसका रिज़ल्ट भी दुनिया में मिल जाता है। और अगर कोई अपने माँ बाप की बेइज्जती करता है, नाफरमानी करता है, तो उस नाफरमानी को दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद के ज़रिए उसको वापस कर देते हैं। मेरे नाना मरहूम रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या सुनाया करते थे, बहुत इबरतनाक वाक़या है। वो पाकिस्तान
کہ لاہور میں رہتے تھے اور لاہور کے جو بہت مشہور بازار ہے انارکلی بازار، وہاں ان کی دکان تھی۔ اس دکان کے برابر میں کوئی اور صاحب بھی رہتے تھے، بیمار تھے ان کے والد، تو وہ دکان پر آ کر بیٹھ جاتے۔ تو ایک دن ان کے بیٹے نے ان کے گریبان پکڑا اور پکڑ کر نیچے دکان سے اتارا سڑک پر، اور روڈ پر اتار کر ان کو اس طرح سے ہلایا زور سے، کہا کہ تم ہر وقت دکان پر بیٹھ کر کھانستے رہتے ہو، ہمیں پریشان کرتے ہو، اور اتنی زور سے ہلایا اور ہلا کر چھوڑ دیا۔ جب ایک بوڑھے آدمی کو ہلایا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، اور وہ نیچے گرے، اور نیچے گرنے کے بعد وہاں ایک بڑی موہری تھی، اس موہری میں گر گئے، اور گرنے کے بعد ان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو میرے نانا فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی دکان سے اترا، دوڑا، اور دوڑ کر میں نے ان بڑے میاں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سڑک کے کنارے بٹھایا، وہاں پر ایک کنواں تھا، بوڑی تھی، اس بوڑی سے جا کر میں ایک بالٹی میں پانی لایا، اور پانی لا کر میں نے ان کے کپڑوں پر ڈالا اور اس کو دھویا، اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھر جائیں، آپ اطمینان سے رہیں۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، روتے ہوئے خاموش وہ گھر چلے گئے۔ اور آنے کے بعد انہوں نے اس کے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تو نے آج اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو نے اچھا نہیں کیا، اور جو تو نے کیا ہے دنیا ہی میں اس کا بھگتان تجھ کو بھگتنا پڑے گا، اللہ اس کی سزا تجھے دنیا میں دے گا۔ تو وہ ہنسنے لگا اور ہنس کر کہا کہ شفیع کیا کہتے ہو؟ ان کا نام شفیع تھا، کہ شفیع تم کیا کہتے ہو؟ دنیا میں بھگتنا پڑے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے دنیا میں بھگتنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے مجھے کوئی بیٹا ہی نہیں دیا ہے، لہذا مجھے دنیا میں کیوں بھگتنا پڑے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری باتیں بیکار کی باتیں ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ چند دن دکان سے جانے کے بعد وہ اسی غم میں مبتلا رہا، اور اسی غم میں اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ کا۔ ابھی چند مہینے ہوئے تھے کہ اس کے انتقال کے بعد یہ شخص بیمار ہو گیا۔ بیٹا بیمار ہوا، بیٹا بیمار ہونے کے بعد دکان پر آتا اور بیماری کی حالت میں دکان پر بیٹھا رہتا تھا۔ تو میرے نانا فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ دکان پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی ایک بیٹی آئی، اور بیٹی نے، اس کے باپ نے والد کا گریبان پکڑا، اور گریبان پکڑ کر دکان سے کھینچتی ہوئی لائی، اور کھینچتے ہوئے لا کر اسی جگہ پر جہاں پر اس نے اپنے باپ کو گرایا تھا، گریبان کو ہلایا اور ہلا کر چھوڑا، جس نالی میں اور جس جگہ پر اس کا باپ گرا تھا، اسی جگہ بھی یہ بیٹا آج نالی میں گرتا ہے۔ پھر یہ اٹھتے ہیں اپنی دکان سے اور پانی لاتے ہیں اور اس کو بھی دھوتے ہیں، اور دھو کر کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو روتا ہوا کہتا ہے کہ کاش اگر میرا بیٹا ہوتا تو آج میری اتنی بے عزتی نہ ہوتی جتنی بے عزتی بیٹی کے گرانے سے ہوئی ہے، اور تم جو کہتے تھے بالکل صحیح کہتے تھے۔ اور یہ کہا اور گھر چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اسی غم میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں، اور اگر والدین کو نافرمانی کی جاتی ہے اور ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت تو بعد میں آئے گی، دنیا ہی میں اس کو ذلیل اور اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص کے 3 بھائی تھے، باپ بیمار ہو گیا، بڑے بھائی نے کہا کہ ایسا کرو والد کو میرے پاس دے دو تاکہ میں والد کی خدمت کرتا رہوں، اور والد کی جو جائیداد مجھے ملنی ہے وہ ساری جائیداد تم دونوں بھائی رکھ لو تاکہ بس میں اپنے والد کی خدمت کرتا رہوں۔ دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دے دیا، خدمت کرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، والد کی خدمت کی، والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن خواب میں ایک آواز آئی اور کہا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک اشرفی رکھی ہوئے، اس اشرفی کو لے لو۔ تو اس شخص نے کہا کیا اس میں برکت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ پھر خواب دیکھا، پھر یہی آواز، پھر خواب دیکھا، پھر یہی آواز۔ تیسری مرتبہ اس کو بتایا گیا کہ ہاں اس میں برکت ہے، تم اس کو لے لو۔
تو اس شخص نے وہاں گیا، صبح میں جا کر وہ اشرفی لے لی اور اس سے ایک مچھلی خریدی، اور جب اس مچھلی کو خرید کر اپنے گھر لایا اور اس کو کاٹا، اس کی صفائی کرنے لگا، تو اس کے اندر سے 2 جواہرات ملے، اور وہ جواہرات اس کو لے کر جب جوہری کے یہاں گیا، سنار کے یہاں گیا کہ یہ جواہرات ہیں، آپ اس کو خرید لیں، تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی قیمت نہیں ہے کہ ان جواہرات کو ہم خرید سکیں، یہ اتنے قیمتی ہیں کہ بادشاہ کے علاوہ کوئی اس کو خرید نہیں سکتا۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے 60,000 اشرفیوں میں ان 2 جواہروں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد خواب میں کسی نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ اشرفی اور یہ جواہرات جو تمہیں ملے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں باپ کی خدمت کے طفیل میں دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ والدین کے سامنے اپنے کپڑے کو بھی مت جھٹکو، اس طرح سے کپڑے کو نہ جھٹکو، اس لیے کہ کہیں کپڑے کی دھول والد کی طرف یا والدہ کی طرف چلی گئی تو یہ ان کی بے ادبی ہو جائے۔ اسلام نے وہ منظم نظام ترتیب دیا ہے کہ جو نظام کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہو وہ خرچ کرو، جو وہ کہیں ان کو دے دو، ہاں صرف ایک کام مت کرو، وہ کام یہ ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کو کہیں تو گناہ مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد مجھے پریشان کرتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، عرض کرنے لگا کہ وہ مجھ سے بار بار پیسہ مانگتے ہیں اور بار بار حاجت طلب کرتے ہیں کہ فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ، بلا کے لے آئے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کا مال ہے، اگر تیرا باپ یہ چاہے کہ تیرا سارا مال خرچ کر دے تو تجھے حق نہیں ہے کہ تو اس کو روک لے۔ اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ تو اور تیرا جتنا مال ہے وہ تیرے باپ کا مال ہے۔ آج ہم والدین پر خرچ کرنا اپنے آپ پر بوجھ سمجھتے ہیں، والدین کے ایصال ثواب کے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، والدین کے دوستوں پر خرچ کرنا بوجھ سمجھتے ہیں، والدین کے رشتہ داروں پر خرچ کرنا بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ کار خیر ہے، اور اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے دوستوں پر، ان کے گھر والوں پر، ان کے رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی والدین پر خرچ کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی شخص نے معلوم کیا کہ اے عبداللہ، یہ بتاؤ، میں نے اپنی ماں کو خراسہ شہر سے اپنی کمر پہ لادا اور کمر پر بٹھانے کے بعد میں مکہ آیا، اور مکہ آنے کے بعد میں نے ان کو سارے ارکان، حج کے ارکان اپنی کمر پر بٹھا کر کیے، تو بتائیے کیا ماں کا قرض ادا ہو گیا ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ناسمجھ، تو قرض کی بات کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، سچائی یہ ہے کہ تو نے اس ایک چکر کا حق ادا نہیں کیا جو ماں اپنے پیٹ میں رکھ کر تجھے گھر میں لگایا کرتی تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار حج کے لیے آپ تشریف لے گئے، جانے کے بعد، حج ہونے کے بعد آپ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ بتا دیں کہ کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا قبول نہیں ہوا ہے، جس کا حج قبول ہوا ہے میں ان کو مبارکبادی دے دوں، اور جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے تاکہ میں اس کو بتا دوں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ مالک بن دینار، سب کے حج قبول ہو گئے ہیں سوائے ایک شخص کے، وہ شخص محمد بن ہارون بلخی ہے۔ کہا کہ اچھا۔ حضرت مالک بن دینار صبح میں بیدار ہوئے،
معلوم کیا کہ بلخ کا قافلہ کہاں ہے، بلخ کے قافلے کے پاس پہنچے، سلام کیا اور پوچھا کہ یہ بلخ کا قافلہ ہے؟ کہا کہ ہاں بلخ کا قافلہ ہے۔ کہا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ کہا کہ محمد بن ہارون بلخی یہاں کہاں ملے گا، وہ تو بہت بڑا عبادت کرنے والا ہے، جاؤ کہیں جا کر ڈھونڈ لو۔ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، دیکھا کہ ایک غار میں ایک گڑھے میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہیں۔ محمد بن ہارون کو سلام کیا، مالک بن دینار نے سلام کیا تو جواب دیا، کہا کہ محمد بن ہارون بلخی ہو؟ کہا کہ ہاں تم ہی ہو مالک بن دینار؟ کہ جی ہاں میں ہی مالک بن دینار ہوں۔ کیا بات ہے کہ خواب دیکھ کر آئے ہوں گے؟ یہ ان سے بھی بڑے بزرگ۔ کہا کہ ہاں خواب دیکھ کر آیا ہوں۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ تم جو خواب دیکھ رہے ہو وہ خواب برسوں سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، وہ خواب برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ میں شراب پی کر، ایک دن ایک رمضان تھا اور اس رمضان کو میں نے شراب پی، میری ماں نے کہا افسوس تو نے شراب پی رکھی ہے، آج رمضان کا دن ہے۔ مجھے غصہ آیا اور غصے میں نے ڈانٹا اور ڈانٹ کر نشے کی حالت میں اپنی ماں کو اٹھا کر تنور میں ڈال دیا اور تنور میں وہ جل گئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد میں رویا، گڑ گڑایا، اور اس دن سے آج تک روزانہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں، لیکن یہی آواز آتی ہے کہ نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیری دعا قبول ہے۔ اس کے بعد بات آ گئی، ختم ہو گئی۔ رات میں حضرت مالک بن دینار کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کر کہا مالک بن دینار تم لوگوں کو مایوس کرتے ہو اللہ کی رحمت سے، تم نے جا کر اس کو بتا دیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو دنیا کے 3 دن کے برابر میں دوزخ کی سزا دے گا، اور جب اس کی ماں یہ دیکھے گی تو اس کی ماں کا دل تڑپ اٹھے گا اور اس کی ماں اس کو معاف کر دے گی، اور معاف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جاؤ اور جا کر محمد بن ہارون بلخی کو یہ خبر بھی سنا دو۔ مالک بن دینار پھر جاتے ہیں محمد بن ہارون بلخی کے پاس اور جا کر کہا کہ محمد بن ہارون اللہ معاف فرمائیں گے، اور اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی نے جب یہ خبر سنی، یہ خبر سنتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی اور انتقال ہو گیا، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ کو پڑھا۔ کتنی روایتیں بیان کی جائیں، حقیقت یہ ہے کہ ساری عمر بھی بیان کیا جائے والدین کی فضیلت کو تو فضیلت مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب 22 یا 24 سال کے ہوئے تو اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں اللہ کا برگزیدہ بننا چاہتا ہوں، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، لہٰذا تو میرے اپنے سارے حقوق کو معاف کر دے اور مجھے اجازت دے کہ میں چلا جاؤں اور کچھ اللہ کے بندوں کی خدمت میں زندگی کو گزاروں اور زندگی گزار کر اللہ کی قربت کو حاصل کر لوں۔ ماں نے کہا کہ چلے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس عالم کے پاس، کبھی اس جنگل میں، کبھی چلے کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، 1 2 نہیں 20 سال کا عرصہ گزرا۔ 20 سال کے بعد اپنے گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، خیال آیا، ماں کی محبت جاگ اٹھی، خیال آیا کہ چلو ماں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، 20 سال ہو گئے ہیں، ماں کس حال میں ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے، ماں کو بھی دیکھ لوں۔ 20 سال میں سارا شہر بدل چکا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے، رات کی تاریکی تھی، سوچا کہ اگر دستک دوں گا کہ ماں کے اٹھنے سے ماں کو دقت ہو جائے گی، آنکھ کھل جائے گی، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، انتظار کر لیتا ہوں کہ جب ماں اٹھے گی تب دروازہ کھولوں گا، کھلواؤں گا۔
थोड़ी देर के बाद पानी के गिराने की आवाज़ आई। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी समझ गए कि माँ वज़ू कर रही है, तहज्जुद के लिए उठ गई है। दरवाज़ा आहिस्ता से बजाया, आहिस्ता से दरवाज़ा बजाते हैं तो उससे पहले हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कान लगाकर सुनते हैं कि माँ क्या कर रही है। तो पानी गिराने की आवाज़ आई और वज़ू के बाद आवाज़ आई, ए अल्लाह मेरे 20 साला बेटे मुसाफिर की हिफाजत फरमाना, या अल्लाह खैर का मामला फरमाना उसके लिए। दुआ कर रही है। माँ की आवाज़ कानों तक आई। हज़रत बायज़ीद ने हल्के हाथ से कुंडा बजाया, आवाज़ नहीं दी। माँ ने कहा कि बेटे बायज़ीद रुको, आ रही हूँ। आए हाय, 20 साल के बाद कुंडे की आवाज से माँ पहचानती है कि बेटा आ गया है। 4-4, 6-6 बेटे को माँ पालती है, सारे बेटे एक माँ को नहीं पाल सकते। कहा कि आ रही हूँ, रुक जाओ बेटे। दरवाजा खोला, सीने से चिपटा लिया, बड़ी दुआएं दी कि बायज़ीद तुम आ गए हो, बायज़ीद तुम आ गए हो, अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा फरमाए। बड़ी दुआएं दी। दुआएं देने के बाद बिठाया और माँ लेट गई। लेटने के बाद माँ ने कहा कि बायज़ीद थोड़ा सा पानी पिला दो। कहा कि ठीक है अम्मा, लाता हूँ। मशकीज़े में पानी देखा, पानी नहीं है। शदीद ठंड का मौसम, बर्फ पड़ता था। खामोश उठे, मशकीज़ा लिया, दरिया गए, पानी भरकर लाए। देखा कि माँ सो गई है। कटोरे में पानी को डाला। डालने के बाद खड़े हो गए। सोचा कि अगर माँ को उठाऊंगा आँख खुल जाएगी, नींद नहीं आएगी। हाथ में कटोरा लेकर खड़े रहे। सुबह सादिक का वक्त हुआ, माँ की आँख खुली। कहा कि बायज़ीद पानी लेके खड़े हो? कि जी हाँ अम्मा, पानी लेकर खड़ा हूँ। कब से खड़े हो? कि अम्मा जब तुमने पानी मांगा था जब से ही खड़ा हो। उठाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं उठाया कि आपकी नींद खुल गई, फिर आँख नहीं लगेगी। माँ ने पानी पिया और आसमान की तरफ हाथ उठा दिए और फरमाया, ए अल्लाह बायज़ीद को वो अता कर दे जो ये चाहता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उधर माँ ने हाथ उठाए, मेरी आँखों के सारे पर्दे हट गए। अल्लाह ने वो सारी चीज़ें अता कर दी जो चीज़ें मैं लेना चाह रहा था। सीना खुला, रोशन हो गया, सारी की सारी चीज़ें वो आ गई जो 20 साल की रियाजत से नहीं मिली थी। माँ की एक दुआ ने सारी की सारी चीज़ें अता कर दी। माँ का मकाम क्या है हम जानते नहीं हैं। माँ का मकाम अगर जानना चाहें हमें सीरत को पढ़ना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं नमाज पढ़ता हुआ होता और मेरी माँ मुझे मोहम्मद से पुकारती तो मैं नमाज तोड़कर माँ की खिदमत में पहुँच जाता। अगर माँ मुझे बुलाती तो मैं सारी चीज़ें छोड़कर माँ की खिदमत में पहुँच जाता। ये माँ का मकाम है। आज उन नौजवानों को गौर करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी पर जो माँ पर अफसोस करते हैं, जो माँ की नाफरमानी करते हैं, जो माँ पर लानतें भेजते हैं। तो गोया दुनिया ही को हम अपनी दोज़ख बना रहे हैं। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछिए कि माँ का क्या मकाम होता है। उनसे मालूम कीजिए कि माँ कितनी बड़ी होती है। माँ के मकाम को वही समझ सकता है जिसके पास ये नेमत नहीं, जिसके पास नेमत होती है वो कदर नहीं करता। अल्लामा इकबाल बैठे हुए थे, किसी की माँ ने अपने बच्चे को बुलाया। अल्लामा इकबाल रोने लगे। किसी ने कहा कि आप क्यों रोते हैं? अल्लामा साहब आप क्यों रोए हैं? डॉक्टर साहब आप क्यों रो रहे हैं? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इसीलिए रो रहा हूँ। इकबाल को अल्लामा कहने वाले मौजूद हैं, डॉक्टर कहने वाले मौजूद हैं,
مولانا کہنے والے موجود ہیں، سب کہنے والے موجود ہیں، لیکن اقبال کہنے والا آج اقبال کہنے والا دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے اقبال سے کون پکارے گا؟ میری ماں پکارتی تھی کہ اقبال آ جا۔ آج ماں کی اہمیت کو جانے، ماں کی کیا اہمیت ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ماں ساتھ ہے تو سایہ قربت بھی ساتھ ہے، اس کے بغیر دن بھی لگے جیسے رات ہے، میں دور جاؤں اس کا میرے سایہ ساتھ ہے، میرے لیے تو ماں ہی میری کائنات ہے۔ رب جہاں نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا پہ آئی مصیبت کو ٹال دی، قرآن میں ماں کے پیار کی اس نے مثال دی، جنت اٹھا کے ماؤں کے قدموں میں ڈال دی۔ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم تمام کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی دعائیں ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور والدین کی بد دعا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین۔